ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو میں آپ حضرات کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں میں مفتی طارق صاحب کی طرف سے قرآن کریم کے متعلق امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو گستاخانہ الفاظ ان کی زبان سے دانشتہ یا نادانشتہ طور پر نکل گئے، اس میں اضطراب پایا جاتا تھا۔ غم و غصے کا اظہار ہونا بھی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کی چنگاری تو ہے ہی ہے۔ جو ادنا سا مسلمان ہوگا اس کے دل کے اندر بھی وہ اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو محبت ہے اس کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں ہوتا ہے۔ بہرحال جس انداز میں انہوں نے بعد میں معافی مانگی اور اپنے الفاظ سے رجوع بھی کیا، قرآن کریم کی آیت ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ انہوں نے اپنے الفاظ سے رجوع بھی کر لیا، توبہ تائب بھی ہو گیا اور امت مسلمہ سے معافی بھی مانگی۔ ہمارے یہاں المیہ یہی ہے کہ یہاں طاق میں لوگ رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی مسلک کے جانب سے کوئی ذرہ بر بھی بات آ جائے اور اس کو جناب اچھالا جائے، اس کو کوسا جائے اور اپنا کوئی اس قسم کے الفاظ نکالے گا تو اس کے لیے کوئی مطلب کہ نرم ہم گوشہ رکھتے ہیں، اور دوسرا کوئی مسلک نکالے تو اس کو جناب کوسنا شروع کر لیں گے، اس کو گالیاں بکنا شروع کر لیں گے، اس سے پتہ نہیں کیا سے کیا ہم کہنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو رات کو مجھے ایک دوسرے مسلک اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کے دو علماء کو میں نے دیکھا یوٹیوب میں، ان کا بیان بڑے مطلب کہ معتدل قسم کے دو علماء تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں بڑا کھل کر مطلب فراخ دلی سے انہوں نے بات کی، کہا کہ بھائی ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو چاہے اپنا مسلک کا ہو یا غیر مسلک کا ہو، جب وہ رجوع کرے تو پھر مطلب کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں رہتی ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر کوسا جائے، اس کو بکواسات کیے جائے اور یہ مرتد ہو گیا اور یہ جو ہے نا واجب القتل ہے اور یہ جو ہے نا گستاخ ہیں، اس قسم کے الفاظ وہ بقول ان کے مطلب کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں، انہوں نے احسن انداز میں بات کی کہ مطلب کہ ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ ہمارا خود آدمی کوئی اس قسم کا کام کرے تو ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں، دوسرے کسی مسلک سے کوئی آدمی اس قسم کی بات کرے تو ہم اس کو جو ہے نا ہم اس کو کوسنا شروع کر لیتے ہیں، پھر اس کو دائرہ اسلام سے ہم خارج بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ میرے تقریباً امامتی کراتے ہوئے 35-40 سال ہو گئے، میں امامتی بھی کرا رہا ہوں، امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں۔ انسان سے لغزش ہوتی ہے، چاہے دانشتہ طور پر یا نادانشتہ طور پر، کہیں ایسا زبان سے کوئی الفاظ پھسل کر کچھ کہنا چاہے اور نکلے کچھ جائے۔ تو ہمارے یہاں یہ دیکھا کہ عوام کو ختم نبوت کے معاملے میں ذرہ بر بھی کوئی پتہ نہیں ہے ختم نبوت کیا چیز ہے، کتنا حساس معاملہ ہے۔ اس معاملے میں کسی کو بھی کوئی بھی آدمی کسی مسلک سے اٹھا کر آپ روڈ میں جائیں، کبھی آپ انٹرویو لے لیں، ختم نبوت کیا ہے، اپنا نبی کون ہے، اپنا نبی سے محبت کرنا کیا ہے، وہ تو دور کی بات ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا مسجدوں میں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھیں
اور جو پہلے صف کے نمازی ہیں ان سے آپ جا کر سوال کریں نماز کے متعلق، سنتوں کے متعلق، فرائض کے متعلق، واجبات کے متعلق یقین مانے کوسوں دور ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، کیا ہے بس آ گئے جی آ گئے، ہم بس نماز پڑھ لیا، 2 سجدے مارے اور پار کر لیا۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہرحال مطلب کہ ہم نے تو بس تیر مار لیا۔ تو عوام الناس ہو سکتا ہے ایسے مطلب کہ اس کی تحقیق جس آدمی سے اس قسم کے الفاظ جب سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے مفتی طارق کو تو ہم نے مطلب کہ اس نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ عام عوام الناس کے متعلق ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جناب اعلیٰ اس قسم کے لوگ جن کی زبانوں سے اس قسم کے الفاظ نکل گئے ہوں اور ہم نے لا کر تحقیق کی ہو کہ آپ نے یہ الفاظ نکالا ہے تو کیوں نکالا، کس بنا پر نکالا، کیا آپ مطلب کہ واقعی اپنے نبی کے گستاخ ہیں یا مطلب کیا ہے، کس قسم تحقیق کے بغیر ہم مطلب کہ بس اس کو جو ہے نا یا تو فی الفور مطلب کہ راستے سے ہٹا دیں گے یا مطلب کہ ہم اس کو کفر کے فتوے لگانا شروع کر لیں گے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک عالم کو تو ہم نے معاف کر لیا، ایک عالم تھا مطلب کہ جس انداز میں اس نے معافی مانگے اس کو تو ہم نے معاف کر لیا۔ ہم نے سوچا کبھی کہ مطلب کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی جنہوں نے گستاخیاں کی ہے، کیا ہم نے ان کو لا کر بڑے محققین تحقیق کرنے والے علماء کے سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا کہ واقعی یہ آپ نے اس قسم کے غلیظ الفاظ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، کیا آپ نے جان بوجھ کر نکالا ہے، کیا واقعی آپ گستاخ رسول ہیں؟ اگر گستاخ رسول ہے تو پھر واجب القتل ہے، اگر گستاخ رسول نہیں ہے وہ اپنے الفاظ پر رجوع کرتا ہے اور توبہ تائب ہوتا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو معاف نہ کر لیں؟ تو ان چیزوں کا سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ میں جیسا کہ میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی مطلب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہے کچھ اور گئے ہوں، تو میرا مقصود کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال ہمیں فراخ دلی سے ہمیں مطلب کہ نرم رویہ اختیار کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے مفتی طارق مسعود کو ہم نے معاف کر دیا ہے، اسی طریقے سے ابھی اس کو ہم کس بات کے مولی ہیں کہ ہم ابھی اس کو مرتد کہیں یا اس کو زندیق کہیں یا اس کو گستاخ رسول کہیں یا واجب القتل کہیں، کیونکہ اس نے تو معافی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور غفور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم جب ایک آدمی توبہ طائب ہو جائے تو ہم کس بات کے مولی ہیں کہ مطلب اس کو ہم وہ کر لیں کہ جناب ابھی آپ گستاخ ہیں یا اس قسم کے وہ الفاظ۔ تھوڑا سا ہمیں مطلب فکر کرنی چاہیے کہ ہم مطلب کہ کفر کا فتویٰ جلد از جلد ہم مسلمان لگا دیتے ہیں۔ اس کی تحقیق، اس کے گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے۔ جب تک گہرائی میں گئے بغیر کفر کا فتویٰ دینا، قتل کا فتویٰ دینا، یہ تمام چیزیں انسان کو جو ہے نا اس نہج کی طرف لے جایا جاتی ہیں کہ جہاں اسلام کی بدنامی ہوتی ہو۔ اسلام کی انہی چیزوں میں بدنامی ہوتی ہے کہ ہم فی الفور مطلب کہ بغیر تحقیق کے کفر کا فتویٰ لگا دیا، قتل کا فتویٰ لگا دیا۔ اگلے جو ہے نا جن کو علم نہیں ہے انہوں نے فی الفور جا کر اس کا اقدام کر لیا اور پھر اسلام بدنام ہونا شروع ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔